سب سے جو اللہ کو ناپسند ہے حلال میں وہ طلاق۔ حضرت علی سے آپ نے فرمایا، علی طلاق دینے سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ جب بے وجہ طلاق دی جاتی ہے، ضرورت کی وجہ سے تو اللہ نے رکھی ہے کہ بھئی نہیں گزارا ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے ہاں دو انتہا چل رہی ہیں، ایک جو زیادہ اپر کلاس ہے، تھوڑا سا لڑکی لڑکے میں توڑ پھوڑ ہوئی، طلاق دو ہمیں فرق کرو، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک تھوڑا جو نیچے طبقہ ہے، لڑکی پس کے مر جائے، نہیں طلاق نہیں لینی، اتھے ہی گزارا کر، طلاق نہیں لینی، اتھے ہی گزارا کر، یہ دونوں باتیں بڑی ناجائز ہیں اور نامناسب۔ اللہ نے طلاق اس لیے تو رکھی ہے کہ کہیں لڑکی ایسی بدتمیز ہوتی ہے کہ لڑکے کی زندگی حرام کر دیتی ہے، اور اکثریت سسرالی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس بچی کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، وہ گھنٹوں رضائی میں سر دے کے روتی رہتی ہے، اور ماں باپ سے کہتی ہے تو نہیں بابا تم جتھے ڈولی اترے اتھو ہی جنازہ اٹھے۔ یہ کیسی بے وقوفوں والی بات ہے بھائی، وہ اس پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو بچی تیرا جگر ہے، واپس لے۔ واپس کیوں نہیں لاتے؟ پھر ان کھوائیں گا کتوں، پھر یہ شادی کتنے کریں گے؟ یہ دو چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ نہیں بات تو گزارا کر جا مر جا۔ تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا، تو میں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور وہ گھر واپس آ جائے، اس پر خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ۔ میرے نبی نے ایک کماری سے شادی کی، باقی سب یا بیوہ یا طلاق یافتہ، یا بیوہ یا طلاق یافتہ۔ ہمارا ہندو کلچر ہے، بچی کو طلاق ہو جائے وہ سسک کے دیواروں کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہے، اس کو کوئی رشتہ نہیں آتا، تو کوئی ایک آدھ بچہ ساتھ ہو پھر تو بیچاری وہ نہ وہ جیتی ہے نہ مرتی ہے۔ میں چاڈ گیا، ایک غریب ملک ہے، اصل ان کی عرب ہے لیکن وہاں رہتے رہتے وہ افریقی رنگ غالب آ گیا ہے۔ جیسے جبوتی گیا، وہاں بھی یمن سے عرب آباد ہوئے، اور وہ اب ان کی شکلیں کالی ہیں، نقش عربوں والے ہیں۔ ایسے ہی چاڈ والے بھی شکلیں کالی ہیں، نقش عربوں والے ہیں۔ ورنہ جو حبشی ہیں نا، ان کو کوئی ناک ایسے ہوتا ہے، کوئی کان ایسے ہوتا ہے، اللہ نے عجیب وہ مخلوق بنائی ہے۔ ہمیں شکر کی نعمت سے نوازنے کے لیے کہ تمہیں بھی ایسا بنا سکتا تھا۔ تو وہاں پتہ چلا کہ بڑا بھائی طلاق دے دینا اپنی بیوی کو تو چھوٹا بھائی عدت کے بعد اس سے نکاح کر لیتا، کوئی لڑائی نہیں۔ 8 بچوں کی ماں بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو عدت کے بعد فوراً 8 بچوں سمیت اس کی شادی ہو جاتی، اس کو قبول کر لیتا۔ ادھر معصوم بچہ ہوتا ہے نا، ایسی بچہ نہیں لینا، صرف لڑکی لینی، ایسی بچہ نہیں لینا، بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم، بڑا ہی ظلم ہے۔ تو بیچاری تڑپتی، وہ آخر ماں ہی ہے نا، تو اس بچے کو تو ہم نے نکالنا ہی۔ ہم شادی کب کریں گے؟ جب بچہ ہم نے نہیں لینا، بس صرف لڑکی کو لینا ہے۔ وہ بیچاری راتوں کو کبھی تڑپے گی، کبھی دن میں تڑپے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتا ہے، لیکن یہ بڑی قاتلانہ معاشرت ہے، اور اس پر ہمارے ممبر سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور میں پچھلے 20 سال سے اس مضمون کو چھڑا ہوا ہے کہ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں نبی والی زندگی آ جائے۔ اور ہمارے یہاں جو طلاق ہو رہے ہیں، اس طلاق کی وجہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اس طلاق کی وجہ بد زبانی ہے، لالچ ہے۔ ایک بچہ میرے پاس آ گیا، میں گاؤں میں تھا، رو رہا، میں کیا ہوا؟ کہ جی میری بہن کو سسرال نے نکال دیا ہے کہ فریج لیتے آویں گی تو تاں گھر وڑی نہیں تو وڑنے نہیں دیں گے۔ یہ ہو رہا ہے، عام ہو رہا ہے۔ یہ تو غریب لوگ۔ اور میں ادھر جاتا ہوں ایک جگہ اپنے دانتوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے، تو کبھی میری بیگم بھی ہوتی ہے، ان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر بچی ہے، تو اس کو طلاق ہو گئی۔ کس بات پر؟ کہ تیرے باپ نے مجھے موٹر کیوں نہیں دی، گاڑی کیوں نہیں دی، واپس چلی جاؤ۔
تیرا باپ مالدار آدمی، مجھے گاڑی دینی تھی، اس نے گاڑی نہیں دی۔ یہ پورے پاکستان کی عکاسی میں کر رہا۔ تو بہت کم ہوتا ہے کہ بچی بے وقوف ہوتی ہے اور گھر اجاڑ دیتی ہے۔ عام طور پر یہ مسئلہ سسرال کی طرف سے اٹھتا ہے، اور میرے اللہ کو ناپسند ہے، میرے نبی کو ناپسند ہے طلاق دینا۔ لیکن اگر کسی وحشی سے واسطہ پڑ جائے یا کسی بدتمیز لڑکی سے واسطہ پڑ جائے تو پھر اللہ نے رکھا ہے کہ اس کو الگ ہو جاؤ۔ پھر الگ ہو تو اس کو لڑائی نہ بناؤ، دشمنی نہ بناؤ۔ یہاں تو دشمنیاں بن جاتی، لڑائیاں بن جاتی، بائیکاٹ ہو جاتے ہیں۔ عرب کی معاشرت میں اب بھی طلاق ہو جائے تو اس بچی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس کی فوراً شادی ہو جائے گی۔ ہماری بچیوں کو طلاق ہو جائے وہ دیواروں کے ساتھ لگ کے زندگی گزار دیتے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔